انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں، ایک اپنوں میں خوش رہنا، دوسرا رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانیں بہت خوش رہیں گے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسا کوئی مخلص شخص ہو جو کسی بھی حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، پھر چاہے وہ وقت غم کا ہو یا خوشی کا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے پھر دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ ہر وقت کا سوچنا بھی انسان کو کبھی خوش رہنے نہیں دیتا۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو فوراً معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پہ برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے نہ کبھی کوئی برہم ہوا نہ اداس، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہم کو غلط سمجھے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے آپ ہر حال میں اسے غلط ہی لگتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، صفائیاں فضول، وضاحتیں فضول۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو پریشان اور اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموش ہو گیا ہے، بہت سناٹا پھیل گیا ہے اندر تک۔ نہ غصہ کرنے کا دل ہے، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد، اور نہ ہی کوئی شکایت۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں، اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ زندگی میں ماں کا خیال ہمیشہ رکھنا، کیونکہ ماں نے اپنا ہر دکھ چھپایا ہے تمہیں خوش دیکھنے کے لیے۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ معاف بار بار کرو، مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ میں کیسے مان لوں کہ میرا کوئی نہیں، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہو، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں
یہ دنیا کے سہارے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ نیک بننے کی اتنی ہی کوشش کریں جتنا حسین بننے کی کرتے ہو۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، اداس رہنے سے بھی کون سا مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، وہ چاہے کسی مومن کا ہو یا کسی کافر کا۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، جو تیری رضا وہ اب میری رضا۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ بیٹا کوشش میں لگا رہے مرتے دم تک، کوئی وقت ضرور آئے گا کہ عنایت خداوندی ہمراز ہوگی۔ خدمت خلق صرف خوشنودی خدا کے لیے کرو، خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ عنقریب چلی جائے گی۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔
جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہے، رہے گا۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں، دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا تم سے جسے تم کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جسے عطا کیا جائے تو شکر بجا لائے، اور جب گرفتار ہو تو صبر کرے، اور جب اس پر ظلم ہو تو معاف کر دے۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ دنیا سے علیحدہ رہ کر عزت کے بقا کا مزہ حاصل کرو۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے خواہ نہ پڑو۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جب وہ لوگ درد دینے لگے جن کو ہم اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں تو سمجھ لینا تمہاری کوئی نیکی قبول ہو گئی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اے لوگو، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی،
اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ وہ اللہ جب سحری کے وقت تہجد کے ذریعے تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جب کسی انسان کو وہ چیز مل جائے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ عاجزی اختیار کرے، اور جب وہ نہ ملے تو صبر اختیار کرے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ سین اگنور لیٹ ریپلائے، بس یہی چیزیں انسان کو توڑ دیتی ہے۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں نا، ابھی اٹھ جاؤ تو جینے نہیں دیں گے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ اللہ خود یہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز نواز دے گا۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔
دل، امید، بھروسہ، مان، اعتماد، یہ سب توڑ کر لوگ سوری کہہ دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کو ہی دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی سی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ اللہ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کسی کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ کوشش کرے ہمیشہ خوش رہا کرے، پریشان ہونے سے مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی، تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو آپ کا ہونا بیکار ہے۔ خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ اچھی چیز خود رکھنے کی بجائے دوسروں کو دینے میں خوشی محسوس کرے، اس سے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ہر شخص اپنی خامی کو خوبی میں بدل سکتا ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ میں ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کا پڑوسی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرے، پھر دیکھیں آپ کے حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ کبھی کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر دیکھیے، صرف خوشی نہیں سکون بھی ملے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ خدا بھی معاف نہیں کرتا تب تک
جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کے ساتھ غلط کیا گیا ہو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو خوابوں میں آنے لگے تو پھر سمجھ جاؤ گے۔ جب کوئی شخص آپ کے خوابوں میں آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا دماغ ابھی تک اس کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے اس کو یاد کرنا نہیں چھوڑا اور نفسیات کے مطابق وہ شخص بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ اس باپ کی قدر کرو جس نے خود کو ختم کر کے تمہیں بنایا۔ اس باپ کی عزت کرو جس نے خود کو کمزور کر کے تمہیں مضبوط کیا۔ عورت اور مرد کی لڑائی صرف اتنی سی ہے، اگر عورت جھک جائے تو مرد ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ میں دوں گا تمہیں ہر بات کی دلیل مگر زبان کاٹ لوں گا اگر بات کاٹی تو۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ میں نے زندگی کو اکثر زندہ لوگوں کی آنکھوں میں مرتے دیکھا ہے۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم سہ سکتے ہیں پر کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کروڑ پتی بھی بن جائے مگر ان کے اندر جو بکاری ہوتا ہے وہ نہیں مرتا۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی بلکہ جن سے ہوتی ہے وہی زندگی میں خاص بن جاتے ہیں۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں برا گمان رکھ کر چھوڑ دیا ان کو آپ بھی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دو۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتوں کو سننا اور سہنا، ورنہ ہر انسان اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنیے۔ یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں اگر تم ان کو اندر دیکھ لو پھر تمہیں اس پر ترس آ جائے گا۔ اگر آپ فرشتہ بھی بن جائے تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہے۔ کچھ لوگوں سے ہمارا چھپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا لیکن بہت خیال رکھنا۔ لفظوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب خاموشیاں سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ مرد بھول جاتا ہے معاف نہیں کرتا، عورت معاف کر دیتی ہے بھولتی نہیں۔
خدا محفوظ رکھے سب کو جھوٹے لوگوں کی جھوٹی محبتوں سے۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں ہاتھ تھامنے والا، ہاتھ سننے والا، کان اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ اور بڑوں گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا ہر معاملے میں خاص خیال رکھیے، وہی لوگ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ کبھی کبھی ٹوکریں اچھی ہوتی ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ بارات میں دولہا پیچھے اور دلہن آگے چلتی ہے، جبکہ میت میں جنازہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے، یعنی دنیا خوشی میں آگے اور غم میں پیچھے ہو جاتی ہے۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی غلطیاں بھول جائے۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ دھوکہ دینے والوں کی قدر کیجیے، یہ بھی استاذ کا درجہ رکھتا ہے۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ غم زندگی نے کچھ ایسی تلخی بھی دی کہ خوشی کا وقت بھی یاد آیا تو مسکرا نہ سکے۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ کڑوے انسان کی شہد بھی نہیں بکتا اور میٹھے انسان کی مرچیں بھی بک جاتی ہے۔ اگر غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے کوئی معافی مانگ لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے بنا نہیں رہ سکتے لیکن اس کا ملنا ناممکن ہو تو یہ کام کرو۔ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں نا، اس کے نام پہ صدقہ دے دو اور اللہ سے مانگو، اگر وہ آپ کے لیے اچھا ہو تو مل جائے گا، اگر نہ ملا تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، ہم نہیں۔ جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا دیا ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز اور الفاظ ختم۔